اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے جو صاحب اکرام اور صاحب جلال ہے۔ اللہ رب العزت کا نام کتنی برکت والا ہے۔ خالق کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے امت محمدی کو جو اتنی فضیلت دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو جو اتنی فضیلت دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، میں نے امت محمدی کو جو فضیلت دی ہے وہ اپنے 3 ناموں کی وجہ سے دی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ وہ کون سے 3 نام ہیں جنہوں نے امت محمدی کو اتنا افضل کر دیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا اس ذاتی نام اسم ذات اللہ اور میرے صفاتی نام رحمان اور رحیم، یعنی خالق کائنات نے اپنا نام یعنی اللہ اور 2 صفاتی نام رحمان اور رحیم، یہ 3 نام ہیں جن 3 ناموں کی وجہ سے میں نے امت محمدی کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو جب یہ کلام ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اظہار کیا اپنے امتیوں کے سامنے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک امتی بیٹھا ہوا تھا جو بینائی سے محروم تھا، یعنی کہ اندھا تھا، اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نام اتنے برکت والے ہیں، تو اس نے ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، اگر یہ نام اتنے برکت والے ہیں تو میں آنکھوں سے محروم ہوں، تو ان ناموں کی برکت سے مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ میں نبینا ہوں، مجھے ان ناموں کی برکت سے بینا کر دے۔ تو اللہ والو، ابھی دعا والے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے نبینا کو بینا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ نام اتنی برکت والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ بنو سعد حزیم کا ایک وفد آیا۔ جب یہ وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو سرکار علیہ السلام اس وقت مقام تبوک پہ جو قیام پذیر تھے، تو اس قبیلے نے، یعنی جو قبیلے کا وفد تھا، جو اس کے لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سائل بن کر آئے تھے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم بنو سعد سے آئے ہیں، قبیلہ بنو سعد حزیم سے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اپنے اہل و عیال کو وہیں کنواں پہ چھوڑ کر آئے ہیں، یعنی اسی مقام پر چھوڑ کر آئے ہیں جہاں پہ ہم قیام پذیر ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، ہماری التجا یہ ہے، ہماری گزارش یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جہاں ہم قیام پذیر ہیں، جہاں ہمارا قبیلہ برسوں سے رہ رہا ہے، بسا ہوا ہے، تو جو کنواں ہے اس کنویں کا پانی خشک ہو رہا ہے، پانی بہت تھوڑا ہے، اور موسم جو ہے وہ بڑا شدید گرمی کا ہے۔ تو اگر یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا تو ہمیں لا محالہ بامر مجبوری وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اور جب ہم وہاں سے ہجرت کریں گے تو ہمارا قبیلہ سارا منتشر ہو جائے گا، اور نئی جگہ پہ جا کے اگر ہم کہیں قیام پذیر ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جو اسلام مخالف قبائل ہیں وہ ہمارا جینا دوبر کر دیں گے۔ اور جہاں پہ یا رسول اللہ ہم ابھی قیام پذیر ہیں، جہاں ہمارا قبیلہ بس رہا ہے، یہاں جو آس پاس والے اسلام مخالف ہیں ان کے ہیلے بہانے انشاءاللہ نہیں چلتے، ان کے لیے ہم تگڑے ہیں، ہم ڈاڈے ہیں۔ مسئلہ صرف کیا ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اب پانی نہیں ہے تو ہمیں وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ اب توجہ رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے جب بنو سعد قبیلہ کے وفد کی یہ تمام گزارشات سن لی، ابھی میں نے
بات کے ابتدا پہ کیا کہا کہ میرے رب کا نام کتنا برکت والا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اب آپ کو اللہ کے نام کی برکت بھی سمجھ آئے گی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھ کتنے برکت والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تمام گزارشات کو بنو سعد کا جو وفد تھا ان کی سن لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ کنکریاں لے کر آؤ، جاؤ کنکریاں لے کر آؤ۔ وہ تھوڑی سی کنکریاں جو اٹھا کر لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کنکریاں جو اپنے ہاتھ مبارک میں لی اور ان کو یوں ملا، اپنے ہاتھ ان کے ساتھ مس کر دی، یوں مل دیے، تو آپ نے وہ کنکریاں جو ہے ان کو واپس کر دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ لوٹ جاؤ اپنے قبیلے میں، یعنی بنو سعد واپس چلے جاؤ، اور جا کر کیا کرنا کہ ان کنکریوں کو اس کنویں کے اندر ڈال دینا۔ ہاں سنو، ان کنکریوں کو جب کنویں میں ڈالو تو ساری اکٹھی نہیں ڈالنی، ایک ایک کر کے ڈالنی ہے، ایک ایک کر کے ڈالنی ہے۔ کیسے ڈالنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک کنکری کنویں کے اندر ڈالتے جانا، پھر دیکھتے جانا کہ میرے رب کے نام کی برکت کیسی ہے، میرے اللہ کے نام کی برکت کیسی ہے۔ اب کنویں والوں نے یہ بنو سعد کا جو وفد ہے انہوں نے یہ ہدایات لیں، کنکر لیے، اور وہ بنو سعد تبوک سے واپس لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے رب کا نام لیا، کنویں پہ کھڑے ہو کے اب پڑھتے ہیں بسم اللہ، کنکر پھینک دیتے ہیں، بسم اللہ، کنکر پھینک دیتے ہیں، بسم اللہ، کنکر جب وہ تمام کنکر جو ہے وہ کنویں کے اندر چلے گئے، اب رب کا نام لیا ہے اور کملی والا کا ہاتھ ید اللہ والا مس کیا ہے، تو برکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ برکت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو ادھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ رگڑے ہیں، جن ہاتھوں کو رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں۔ تو جب یہ کنکر جو ہے اللہ کا نام لے کے یعنی بسم اللہ پھر ڈالا، پھر بسم اللہ ڈالا، تو جب یہ کنکر مکمل پانی میں ڈال دیے گئے تو کنویں کا پانی جوش مارنے لگا۔ اب وہ کنواں لبالب جو ہے وہ بھر گیا۔ جو پریشانی تھی قبیلہ بنو سعد کی، اللہ رب العزت نے اپنے نام اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی جو نسبت ہے اس کی برکت سے دور عطا فرما دی۔ تو لفظ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر شروع کر دو گے تو کیا رب فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ کہاں آیا ہے کہ تویز داغا کم چک کے رکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہم کدھر لگ پڑے ہیں؟ تویز گنڈے کی طرف، عاملین کی طرف، خرافات کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ کامیابی ذکر کثیر کے اندر ہے۔ جب تم میرے نام کو پکارتے جاؤ گے، پکاتے جاؤ گے، پچاتے جاؤ گے، اپنی روحوں میں اتارتے جاؤ گے تو میرا کرم تمہارے پہ ہوتا جائے گا، تمہاری دنیا بھی بنتی جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بنتی جائے گی۔ تو اللہ بولو جس نے اللہ رب العزت کے نام کو پکڑ لیا، اللہ کے دامن رحمت کو تھام لیا، پکڑ لیا، امیدیں اس سے لگا لیں، پھر وہ ناکام زندگی کے کسی معاملے میں نہیں ہوتا، کوئی کسی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوتی۔ دنیا کی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے، دفتر کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، گھر میں جادو ٹونا ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں لا علاج مسائل ہیں، گھر کے اندر بدتفاقی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں بندش ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بس اللہ کے ذکر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑ جاؤ، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور دن رات کیا کرو؟ اللہ کو پکارو۔ کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اور ساتھ کملی والے پہ درود پڑھو، ساتھ کملی والے پہ درود پڑھو، اور جو پہلے غفلت کے اندر زندگی گزار چکے ہو اس پہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، میں کیا موتی دینے جا رہا ہوں۔ آگے زندگی بہتر بنانی ہے، جس بھنور کے اندر پھنسے ہیں، جن مصیبتوں کے اندر پھنسے ہیں، جن تکلیفوں کے اندر پھنسے ہیں، جن آزمائشوں کے اندر پھنسے ہیں، جن پریشانیوں کے اندر الجھے ہیں، اب ان سے نکلنا ہے تو اللہ کو پکارو۔ کیسے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ،
ٹھیک ہے. اور کملی والے پہ درود پڑھو، کملی والے پہ درود پڑھو. جو سابقہ زندگی اللہ کی نافرمانی والی گزاری ہے، غفلت میں رہ کے گزاری ہے، اس پہ استغفار کرو تو انشاءاللہ پانچوں کی سر کڑائی میں ہو جائے گا. اب میں نے کتنے اعمال بتائے؟ 3. اللہ کو پکارو، کملی والے پہ درود پڑھو، اور سابقہ زندگی پہ توبہ کرو. یہ 3 باتیں بتائی ہیں نا. اب جب ان 3 کو ہم جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. سمجھ آگی بات؟ جب ان تینوں کو ہم اعمال کو جوڑیں گے تو یہ ایک عمل بن جائے گا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. اللہ بولو، یہ بسم اللہ یہ مکمل حصار ہے، بسم اللہ یہ مکمل علاج ہے. اللہ کا یہ نام حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جس نے پڑھا بسم اللہ، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ نام تجھے جلوت کے، خلوت کے، دن کے اور رات کے گناہوں سے پاک کر دے گا. یہ تمہیں دن کے، رات کے، جلوت کے، خلوت کے یعنی محفل کے یا تنہائی کے گناہوں سے پاک کر دے گا. جادو کی علائشیں ہیں، جادو کی نحوستیں ہیں، اس سے پاک ہونا ہے تو بسم اللہ. گھر سے بیماریاں ہیں وہ نکالنی ہیں تو بسم اللہ. گھر سے لڑائی جھگڑے اگر نکالنے ہیں تو بسم اللہ. جادو کو توڑنا ہے، بندش کو توڑنا ہے، رشتوں کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، مالی بندش ہے، روحانی بندش ہے. ان چاروں میں سے کوئی بھی بندش لگی ہے تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ. بندش ٹوٹ جائے گی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شیطان اور بندے کے درمیان میں حجاب بن جاتی ہے. بسم اللہ شیطان اور بندے کے درمیان میں حجاب بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے، دیوار بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اس لیے جب ہم کپڑے بدلتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ. جب ہم محض بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان ہمیں دیکھ نہیں سکتا. تو یہ حصار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے. اور آگے آپ پڑھو گے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اے اللہ تیرے محبوب کے اوپر رحمت نازل ہو اور سلامتی نازل ہو. اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت اور سلامتی نازل فرما. آگے آ جائے گی دعائے رحمت. تو دعائے رحمت کے بدلے کیا ملے گی؟ رحمت. دعا کے بدلے دعا، یعنی کملی والے سے دعا بھی ملے گی. ہم حضور کے لیے دعائے رحمت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کیا کریں گے؟ دعائے بخشش، دعائے مغفرت. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے، ادھر ہم کہیں گے استغفر اللہ. ہم خود بھی کر رہے ہوں گے، یعنی ادھر کملی والے ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ادھر ہم کہہ رہے ہوں گے استغفر اللہ. تو اللہ جب حضور کی دعا یا ہماری دعا حضور کی دعا کے ساتھ یوں، ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، ادھر ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو کیا ایسا بندہ خالی رہ جائے گا؟ اس لیے میں نے کہا تھا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا موتی ہم نے دیا ہوا ہے. اس کی اللہ والو ذکر کی قدر کرو. یہ 3 اذکار کا مجموعہ ہے، 3 اذکار کا مجموعہ ہے. بسم اللہ علاج بھی ہے، بسم اللہ حصار بھی ہے، اور آگے کیا ہے؟ 2 دعائیں ہیں. ایک دعائے رحمت ہے اور ایک دعائے بخشش ہے، یعنی دعائے مغفرت ہے. اب آپ اس کو یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ. اللہ والو جب یہ 3 ذکر جوڑ کے کرو گے، بیماریاں ہیں تو علاج ہوتا جائے گا، جادو ہے تو کاٹ ہوتی جائے گی. اگر دشمن بار بار حملہ کرتے ہیں، حاسدین جو ہے وہ جلتے ہیں، تو تمہارا حصار ہوتا جائے گا. جتنا بسم اللہ کا ذکر بڑھتا جائے گا تمہارا حصار مضبوط ہوتا جائے گا. اور دعائے رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرتے جاؤ گے، حضور تیرے لیے دعائے مغفرت کرتے جائیں گے. ادھر تو بھی کہے گا استغفر اللہ. تو جس گھڑی تیری دعا اور حضور کی دعا یوں اکٹھی ہو گئیں تو بس اسی وقت مور لگ جائے گی. اللہ تجھے جلوت کے بھی، خلوت کے بھی، دن کے بھی اور رات کے بھی گناہوں سے پاک کر دے گا. اور جب تیرا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تیری پاک کے ساتھ نسبت مضبوط ہو جائے گی. جب تیری نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہو جائے گی، پھر جو حضور کے غلام ہیں پھر انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ جیتے چاہے 4 دن ہیں پھر شیروں والی زندگی بسر کرتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں روتے حضرت صاحب پھر جادو ہو گیا ہے،
حضرت صاحب پھر بندش ہو گئی ہے، حضرت صاحب اب مالی تنگ دستی ہو گئی ہے، حضرت صاحب اب فلاں ہو گیا ہے۔ کرنے والے کام جو ہیں جو میں نے بتائے ہیں ان کو یقین کامل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کرو، پھر دیکھو کرم کیسے برستا ہے۔ اللہ بولو جس نے 313 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ کثیر درود پڑھنے والے میں لکھا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ 3 اذکار ہیں، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ جس نے 313 بار پڑھا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے 313 مرتبہ بسم اللہ پڑھا، اس کا نام ذکر کثیر، ذکر الہی کثیر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ پھر کیا پڑھا اس نے؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کا نام کثیر درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا۔ پھر اس نے کیا پڑھا؟ استغفر اللہ، اس کا نام کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یعنی بندہ ایک ہے اور اس کو ملیں گی کتنی؟ 3 اور وہ بھی چوپڑیاں۔ ہم نے آج تک سنی تھی کہ 2 اور چوپڑیاں، الحمدللہ شافی کے در سے آپ کو 3 مل رہی ہیں اور وہ بھی چوپڑیاں، اور یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے کہ آپ جب محض 313 بار پڑھیں گے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، تو آپ کا نام بیک وقت 3 ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ کے محبین ہیں، مقربین ہیں، مخلصین ہیں، انعمت والے ہیں، جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے اندر آپ کا نام لکھا جائے گا۔ ذکر کثیر والوں کا ایک انعام بس آج میں بتاتا ہوں کہ میں نے کہا کہ آپ کا نام مقبولین میں لکھا جائے گا، ذاکرین میں لکھا جائے گا، عابدین میں لکھا جائے گا، مخلصین میں لکھا جائے گا، مخلصین میں لکھا جائے گا۔ اور جو ذاکرین ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ جن 7 لوگوں کو اللہ رب العزت معاشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے ہوں گے، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ نے محض 313 مرتبہ پڑھا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، تو آپ کا نام ذکر کثیر یعنی ذکر الہی کثیر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ آپ نے 313 بار پڑھا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آپ کا نام درود کثیر پڑھنے والوں یعنی کثرت سے درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور آپ نے پڑھا 313 مرتبہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، اور آپ کا نام کثرت سے استغفار کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ سب سے نامہ اعمال جس کا اچھا ہوگا وہ اس کا ہوگا جس میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، جس میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ درود پاک ہوگا اس کے نامہ اعمال کی کیا شان ہوگی۔ اور وہ خوش نصیب جس کو اللہ یہ ذکر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، ادھر آواز لگے گی ذاکرین آ جاؤ، پھر اس کا نام آ جائے گا، ادھر آواز لگے گی حضور پہ کثرت سے درود پڑھنے والے آ جاؤ، پھر وہ ادھر بھاگ کر جائے گا، ادھر آواز لگے گی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے والے آ جاؤ، پھر ان میں آئے گا۔ اللہ والو بتاؤ اس کے اوپر رب کی کتنی رحمت ہوگی۔ اگر اللہ آخرت میں اتنی عزتیں دے گا تو کیا دنیا میں ذلیل ہونے دے گا؟ دنیا میں وہ جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان رہے گا، مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان رہے گا، اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان رہے گا، یا بیماریوں کی وجہ سے پریشان رہے گا؟ نہیں، اللہ والو صرف بات کیا ہے کہ صدقے دل سے جو باتیں میں نے کہی ہیں بس ان پہ عمل کر لو، اپنے دل میں اتار لو، اس کے ساتھ پھر کوئی عمل نہیں کرنا۔ ایک بار ایک درود پاک پکڑ لو، اس کو پڑھتے جاؤ، اس کو پکاتے جاؤ، اس کو پچاتے جاؤ۔ اس امت کی بدبختی کیا ہے کہ آج میں نے یہ بیان کیا ہے، آج سے کہیں گے ہم سارے یہی پڑھیں گے، کل میں کسی اور درود پہ بیان کروں گا، حضرت صاحب یہ چھوڑ کے ہم یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نصیبوں میں اللہ نے کچھ لکھا نہیں ہے، بس ان کے نصیبوں میں اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ حرکت، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، برکت نہیں لکھی۔ حرکت لکھی ہے، برکت نہیں لکھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی فقیر کیا بات کہہ رہا ہے؟ جو بندہ کسی دکان پہ ملازمت کرے، مہینہ ادھر کیے پھر چھوڑ دیا، مہینہ ادھر کی پھر چھوڑ دیا، مہینہ ادھر کی چھوڑ دیا، 15 دن ادھر کی چھوڑ دیا، حرکت ہے؟ حرکت تو ہے، کام تو وہ کر رہا ہے، کیا برکت ہوگی؟ برکت نہیں۔ یہی رونا ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے
کہ ایک ہماری تربیت نہیں ہوئی, پیروں نے وظیفے دے دے کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, اوپر سے امت کا مزاج ایسا ہے کہ مستقل مزاج ہی نہیں ہے. اے پڑھ لیے تو اے چھڑ دیے, اے پڑھ لیے تو اے چھڑ دیے, اے کر لیے تو او نہ کر لیے. اس کا کیا ہوگا کہ محنت ہے, حرکت ہے, پڑھے جا رہے ہیں, برکت نہیں ہے. تو رنگ کسے لگتے ہیں؟ برکت والے کو. تو ایک عمل پکڑ لو, اور یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ گلدستہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گلدستہ ہے. یہ 3 اذکار کا مجموعہ ہے, یہ مکمل گلدستہ ہے. اور یہ تینوں وہ اذکار ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں, اللہ کو بے حد پسند ہیں. اور ان 3 میں 2 اذکار وہ ہیں جو ایک اللہ کرتا ہے اور ایک انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. ایک اللہ کرتا ہے اور ایک انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. تو بسم اللہ کیا نبی نہیں کرتے؟ بسم اللہ نبی نہیں کرتے. بسم اللہ بھی نبی کرتے ہیں, اللہ بھی نبی کرتے ہیں, تمام انبیاء علیہ السلام, اور استغفر اللہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. تو یوں یہ 3 اذکار 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے کہ 2 اذکار اس درود پاک کے اندر ایسے ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں, اور ایک ذکر ہے جو رب خود کرتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ والو یہ نظام کو جب آپ آگے جا کے کرو گے تو پھر یہ دوبارہ 2 حصوں میں, یہ میں نے 3 بتائے ہیں نا, بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, استغفر اللہ, یہ دوبارہ جا کے پھر 2 ہو جائیں گے. 3 سے کیا ہو جائیں گے؟ 2 اذکار. ادھر ہو جائے گا بسم اللہ, استغفر اللہ, ادھر ہو جائے گا درود پاک. ایک نظام ہو گیا اللہ کا اور ایک نظام ہو گیا تمام انبیاء علیہ السلام کا. ایک ذکر ہو گیا اللہ کا اور ایک ذکر ہو گیا تمام انبیاء علیہ السلام کا. ایک سنت ہو گئی اللہ کی اور ایک سنت ہو گئی تمام انبیاء علیہ السلام کی. جب اللہ والو 2 سنتوں کو تھام کے چلو گے تو جادو رہ جائے گا, جادو رہ جائے گا, شرم رہ جائے گی. کیوں؟ تو سانو آندھی نہیں ہے گی. شرم نام دی تو چیز تو ساڑھے ہے ہی کوئی نہیں نا. کیوں؟ جہاں مفت ملے. اب یہی جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ لاکھوں روپیہ دے کے یا زندگی کھپا کے سیکھی ہوتی تو قدر ہوتی نا. تو یہی میرے شیخ رحمۃ اللہ روتے تھے کہ مفت فیض کی قدر نہیں ہے. یہ جو بار بار میسج آتے ہیں, 100 سوال روز کے آتے ہیں, اے نہیں پڑھ سکتے, انہوں اینج نہیں کر سکتے, یہ باتیں ٹکے ٹکے کی کیوں آتی ہیں؟ مفت ہے. یہ کیا ہے؟ مفت ہے. اگر اس پہ کوئی مال لگا ہوتا یا جان لگی ہوتی, چلو مال اور جان نہیں ہے, وقت لگا ہوتا تو کیا ہوتا؟ قدر ہوتی. یہ ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھا ہوتا تو پھر بندہ کہتا نہیں حرکت سمجھ آئی ہے تو برکت میرے برکت نے سمجھا دی ہے, برکت میرے مرشد نے سمجھا دی ہے. تو میں نے کیا کہا کہ آج حرکت ہے جو دینی طبقہ ہے اوراد و وظائف کرنے والا, اس میں کیا ہے؟ حرکت. اے بھی پڑھ لو, اے بھی پڑھ لو, اے بھی پڑھ لو, اے بھی پڑھ لو. کیا ہے؟ یہ ساری حرکت ہے لیکن برکت نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے, کوئی ملازم آپ کا 2 دن یہاں ہے, 4 دن وہاں ہے, مہینہ وہاں ہے, اس کے گھر میں کوئی برکت ہوگی؟ حرکت کیا ہے؟ بلکہ حرکت معمول سے بھی زیادہ, ذہنی پریشانی بھی زیادہ کہ اب یار نوکری اچھی نہیں ہے, اب نئی ڈھونڈنی ہے, وہاں سے چھوٹ گیا, پھر نئی ڈھونڈنی ہے, ذہنی بھی پریشانی. بے نہیں اللہ والو جو وظائف کرنے والے لوگ ہیں, میں کیا کہتا ہوں کہ کوے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے کوا کھا کے بھی پریشان ہوتا ہے, ایسے ہی یہ جو وظائف کرنے والے لوگ ہیں یہ گن گا کے بھی پریشان ہوتے ہیں, یہ ذکر کر کے بھی پریشان ہوتے ہیں. بندہ کرے اللہ کا ذکر ہو پریشان ہے, یہ دل مانتا ہے, یہ دل مانتا ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتے ہیں کہ طمانینت ہے, دلوں کا جو سکون ہے وہ میرے ذکر میں ہے. اللہ قرآن میں کیا اتار رہا ہے؟ الذین آمنوا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا جو ذکر ہے وہ قلوب کو کیا دیتا ہے؟ طمانینت, سکون دیتا ہے, راحت دیتا ہے. بندہ کرے اللہ کا ذکر اور مطمئن نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہے, کہیں گڑبڑ ہے. تو وظائف کرنے والے ذکر اللہ کا کرتے ہیں لیکن پریشانیاں ہر وقت, تکلیف کے اندر, ہر وقت کوفت کے اندر, ہر وقت بے چینی کے اندر. اس کا کیا مطلب ہے کہ ادھر حرکت ہے, برکت نہیں ہے. برکت تبھی ملے گی کہ جب یا خود کسی کے ہو جو یا کسی کو اپنا کر لو. نہیں سمجھ آئی؟ برکت تب نصیب ہوگی کسی کے ہو جو یا کسی کو اپنا کر لو. یا تو جو باتیں میں نے کہی ہیں
میری باتوں پہ ایمان لے آؤ اور آج اس درود پاک کو یا اس 3 اذکار کو پکڑ لو ساری زندگی کے لیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی، اب ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، یا تو یہ ہے تو یا پھر مجھے مطمئن کر دو، مجھے اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو، میں بھی تمہاری طرح روزانہ نیا وظیفہ، رجب کا وظیفہ 2 رجب کا، 6 رجب کا، 8 رجب کا، تو 10 رجب کا، سفر کا تو فلاں کا تو فلاں کا میں بھی پڑھوں گا۔ پھر تو 2 ہی باتیں ہیں نا کہ یا میرے ہو جو یا مجھے اپنا بنا لو۔ تو اصول برکت حاصل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی کے ہو جو یا کسی کو اپنا کر لو۔ عورت کسی کی ہو جائے یا کسی کو اپنا کر لے تو اس کا گھر بسے گا نا، اس کا گھر بسے گا نا۔ تو جو عورت کبھی کسی کے پاس ہو، کبھی کسی کے پاس ہو، کبھی کسی کے پاس ہو، اس کی کوئی عزت ہوگی، اس کا اپنا گھر بسے گا۔ تو اللہ والوں ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں۔ تو یہ روحانیت کے معاملات سمجھ کیوں نہیں آتے؟ کبھی کوئی وظیفہ، کبھی کوئی وظیفہ، کبھی کوئی وظیفہ۔ جس طرح ایک عورت کوئی رات کہیں گزارتی ہے، ہفتہ کہیں گزارتی ہے، مہینہ کہیں گزارتی ہے، کبھی بھائیوں کے پاس، کبھی بہنوں کے پاس، کبھی کسی مرد کے پاس، کبھی کسی مرد کے پاس، اس کی وہ عزت رہ جائے گی، وہ پریشان ہوگی، اس کے پاس کوئی برکت ہوگی، کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آج بھی خالی اور کل بھی خالی۔ اللہ والو بین ہی روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں جب روزانہ آپ وظائف چینج کرو گے، روزانہ وظیفہ بدلو گے تو کیا ہوگا؟ حرکت تو ہوگی مگر برکت نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو حرکت بھی ہو اور برکت بھی ہو تو بس آج سے جو پہلے کر چکے ہو اس پہ توبہ کر لو اور زندگی کا معمول بنا لو کہ کم از کم 313 مرتبہ اوپر جتنا پڑھا جائے وہ اللہ کی توفیق ہے، وما توفیق الا باللہ، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے دے۔ کم از کم حد میں نے بتا دی ہے 313۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ شروع میں آپ 313 بار بعد نماز فجر پڑھو، پھر تھوڑے دن بعد ذرا ظرف بن جائے گا، سکت آ جائے گی، مزے آنے شروع ہو جائیں گے، برکت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر کیا کرو؟ عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے بھی 313 مرتبہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ یوں اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جاؤ، پھر اللہ وہ وقت بھی لے کے آئے گا 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ رات سونے سے پہلے۔ انشاءاللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ یہ شافی کہہ رہا ہے۔ کیا کون کہہ رہا ہے؟ یہ فقیر کہہ رہا ہے، شافی کہہ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید کرا کے اس وقت تک یہ اعمال کرنے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کملی والے کا دیدار نہیں ہو جاتا، اور جنت میں جو اللہ نے مقام دینا ہے اللہ وہ مقام دکھا نہیں دیتا۔ بس ایک بار آج وہ جسے کہتے ہیں نا نسلی اور اصلی بن کے توبہ کر لو اور اس بات پہ ڈٹ جو کہ حضرت صاحب آج میں نے یہ درود پکڑ لیا ہے، اس کے بعد آپ 500 بیان بھی کریں تو وہ دوسروں کا حصہ ہوگا، مقدر ہوگا، جو میرے نصیب کا رزق آج مجھے مل گیا ہے۔ بس باقی میں 5 اعمال کروں گا، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ۔ جو حضرات آج پہلی دفعہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، آرزو چینل جو ہمارا آفیشیل ہے اس پہ جائیں تو وہاں خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے، اس کو سنیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا خضری عمل کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن آپ پڑھیں گے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ کو الگ سے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر رات سونے سے پہلے ایک تسبیح سید الاستغفار کی کر لیں تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ تو ایک تسبیح ہوگی رات سونے سے پہلے سید الاستغفار کی، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش اور اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ یہ 5 اعمال کریں گے اللہ والوں، کوئی زندگی میں دکھ رہ گیا، تکلیف رہ گئی، پریشانی رہ گئی، رکاوٹ رہ گئی، جو آپ کہتے ہو جس کام کو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں ناکامی ہو جاتی ہے، شافی ایتھے بھی ذمہ دار ہے تے شافی معاشرہ الدین بھی انشاءاللہ ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ سودا ہے سچ دا تے تھرمس ساڈا کچ دا، بس لوہے دی تے کلفی کھوئے دی۔ تو اس لیے ہم ڈٹ کے بیچتے ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم ڈٹ کے بیچتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جتنا میں نے نظام آپ کو روحانیت کا دیا یہ محفوظ ترین نظام ہے، اس کے ساتھ کوئی رجت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پاکی نپاکی، وضو وغیرہ، سفر، حضر، خواتین کے ایام
کوئی شے نہیں ہے، صرف کیا ہے نیت کے اندر جو فطور ہے وہ نکال دو اور اللہ سے توفیق مانگ لو کہ اللہ مجھے ان 3 اذکار کے لیے قبول کر لے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو جو یہاں بھی تشریف لے کر آئے ہیں، ہم سب کو جو ہے دن رات کملی والے پہ درود پڑھنے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے آج عمل بتایا ہے اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس ذکر کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں ان کو سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔